کیا بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بالکل، بھینس کی بھی ہو جاتی ہے، بھینسے کی بھی ہو جاتی ہے، صحیح. اور کٹے کی بھی ہو جاتی ہے جبکہ وہ 2 سال کا ہو. تو عمومی طور پر اصل میں بھینس کی نہیں جاتی، لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. جب شریعت نے 3 قسم کے جو جانور بیان کیے ہیں اس کے اندر تمام اقسام آ جاتی ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بکری. اب بکری میں تمام اقسام آ گئیں، مینڈا، دمبا اور دیگر. اسی طرح گائے کے بھی تمام اقسام آ جائیں گی، بیل آ جائیں گے، بھینسا آ جائے گا اور بھینس آ جائے گی. یہ سب کی قربانی ہو جاتی ہے. بھینس کی قربانی کا حکم. حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیق گلگت سے. بھینس کا اگر سے حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن پوری امت کا، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں. تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے. تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت، اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے. یہ اجماع امت سے ثابت ہے. سوال کیا جانور ذبح کرنے کے تعلق سے بہت سی جگہ بھینس اور ہیلے کی قربانی ہوتی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، کرنا تو یہ چاہیے کہ جن جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہی جانوروں کی قربانی دی جائے. اور بہیمۃ الانعام جو جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بھیڑ اور اس کی جو میل فیمیل سے مذکر مؤنث، بکرا بکری، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی. یہ 4 چیزوں کو ذبح کیا جائے گا. مطلب 4 نسل کے 8 جانور ہوں گے نا، مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث، ٹھیک؟ تو 8 جانور ہوتے ہیں جن کو ذبح کیا جائیں گے. اس کے علاوہ جیسا بھائی نے سوال کیا کہ بھینس اور ہیلے کی قربانی کیا جائز ہے، اس معاملے علماء کا کثیر اختلاف ہے. اس لیے کچھ نے کہا کہ جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس سے ہے، لہٰذا کہا زکوٰۃ دے دی جائے. اب جب گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تو بھینس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی. تو کچھ نے کہا جب بھینس کی زکوٰۃ دی جائیں گی تو بھینس کی قربانی بھی کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس معاملے علماء کا اختلاف ہے. تو اس بات میں یاد جیسا کہ سلام اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. ایک جو ہے اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، ثناء اللہ امرتسری، ٹھیک، جنہوں نے غلام احمد قادیان سے مناظرہ بھی کیا تھا. انہی کے مناظرے کے بعد الحمدللہ جو مناظرہ ہوا تھا، غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ سچا زندہ رہیں گا اور جھوٹا مر جائے گا. اس کی زندگی میں جھوٹا آدمی جس سے مناظرہ کریں زندگی میں، اور ان سے جب مناظرہ کیا اور انہی کی زندگی میں کچھ سالوں بعد تو مر گئے، ٹھیک. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جائز ہے. بہت سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، بہت سو کا قول ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ ہم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس معاملے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پر زکوٰۃ دی جائیں گی. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے زکوٰۃ تو دی جائیں گی کہ تو وہ گائے کی جنس سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن قربانی کیوں نہیں پھر اس کی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے علماء اس معاملے میں جو رائے رکھتے ہیں، ایک بہت اچھی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے اور کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے. وہ کیسے؟ کچھ چیزوں کا کرنا احتیاط میں بہتر ہے اور کچھ چیزوں کا نہ کرنا احتیاط میں بہتر ہے. بھینس کو زکوٰۃ میں گائے کی جنس پکڑنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے. بھینس کو گائے کی جنس پکڑنا زکوٰۃ میں بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ دینے پہ بہت سخت انجام ہے. وہ جانور جو ہے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے کھروں سے رونتے ہوئے جائیں گے روز قیامت. تو بہتر ہے، اس لیے کہا دیا جائے زکوٰۃ کے اندر. دوسرا، قربانی میں وہ منع کرتے ہوئے اس لیے کہ قربانی میں بہتر ہے کہ نہ کی جائے، چونکہ رسول اللہ نے نہیں کی. سمجھ رہے نا آپ کو؟ کچھ میں کرنا بہتر ہے، کچھ میں نہ کرنا بہتر ہے. تو ایک ہی جانور ہے، زکوٰۃ میں بہتر ہے دے دے چونکہ فرض چھوٹ جائے گا نہ دے تو، اور قربانی میں نہ کرے اس لیے کہ کوئی گناہ تھوڑی ہو رہا نہ کرنے کا. صحیح بات ہے نا؟ میں بھی زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں اسی قول کو، کیونکہ زکوٰۃ میں بہتر ہے اور قربانی میں بہتر نہیں ہے، نہ کرنا بہتر ہے. چونکہ اللہ کے رسول نے جن جانور کیے، ہاں آپ کو یہ کہا بھائی ہمارے پاس تو یہ جانور ہی نہیں ہے، یہ جانور ہو نہیں سکتا. جیسا کہ مثال کے طور پر یو پی چلے جائیے، ہندوستان کا ماحول لے لیجیے یو پی کا، تو وہاں گائے بیل دونوں ذبح نہیں کر سکتے آپ. اونٹ خریدنے کی طاقت انسان میں ہوتی نہیں، اور بکروں تو استطاعت سے باہر چلے گا پورے بکرے نکل کے 7,000 8,000 10,000 کہاں سے لائیں گے آدمی؟ مطلب 2 داتا بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے نا. اس سے تھوڑا آگے چلے جائیے آپ، نیپال میں چلے جائیے، نیپال میں بکرا بھی نہیں ہے اور گائے اور بیل بھی نہیں کاٹ سکتے آپ. آپشن آپ کے پاس اونٹ اور ہیلا ہی بچتا ہے پھر کٹھا، مطلب بھینس اور اس کا میل فیمیل. ان مجبوری میں اگر وہ پھر اس معاملے کو مان لیں کہ اب قربانی چھوڑنے سے بہتر احتیاطاً کر لینا ہے، تو وہاں پھر وہ لاگو ہو جائیں گی بات. قربانی چھوڑنے سے بہتر ہے کر لینا، وہاں پھر لاگو ہو جائیں گی یہ بات جا کر کہ بھینس گائے کی جنس سے ہے. لیکن جہاں رہتے ہیں، جن علاقوں میں ہم ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے.
اونٹ موجود ہے, گائے بیل موجود ہے, بکریاں موجود ہے, سب فرقے کے لیے ہم جانا. ڈیپینڈ ہے یہ سچویشن سیناریو پہ, لیکن اس معاملے اہل علم کا اختلاف ہے. آخر میں بات یہی کہوں گا واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے, اور ماحول کے حساب سے بہتر اور غیر بہتر, درست اور غیر درست ہوتا رہے گا. 4 قسم کی سپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے, جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے. جوڑوں کی فارم میں تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں. سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمۃ الانعام, بے زبان مویشی. اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ, یہ 4 ہیں. باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے, تو یہ 4 سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے, بھیڑ, بکری, گائے اور اونٹ. اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل, اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے, دوسرے کو ہی کیا جائے, لیکن فیمیل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے. اچھا, بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی. قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے, کٹے دی تو کہتے ہیں جی پوچھیں جی بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے. بھینس کی کون قربانی کرتا ہے؟ بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے. یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ذرا منڈی میں بھینسیں آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسیں آئے ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ پھکی ہے, جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے ان کو جی بھینس دی تو تسی بھی نہیں دیں. یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس حلال ہے حرام ہے. تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, گھوڑا, بھینس, کینگرو, مرغی, انڈا, اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے. اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی میں بتایا نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے. تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھے ہی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا, آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹن امپائر تھی, انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عیاشی کا اڈا بنایا تھا, تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں, پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے, اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانعام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اگرچہ یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی 2 اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا, بھینسیں صرف ہمارے علاقے, آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے, اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں 2 گروہ ہیں, کچھ کہتے ہیں کر لیں, کچھ کہتے ہیں نہ کریں, اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانعام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے, بکری, بھیڑ اور گائے اور اونٹ. چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی سپیشیز میں یہ چیز داخل ہے بھینس. جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں, البقرہ اس کے لیے یہ جاموس ہے. تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے, یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے, وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کچھ زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے, کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں, میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا. 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر, مسئلہ 52, اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے. باقی پریفریبل ہے, بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں, میں نے بھی کیا تھا, کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے پھر ہرن بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے, کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمۃ الانعام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے, کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں, گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں, ویسے گھوڑا حلال ہے, اس پہ علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں. تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھئی ہرن بہیمۃ الانعام میں آتا ضرور ہے, لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. قرآن کی کیٹیگری میں, گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے. لہذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے. اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے.
ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے، بھینس کے گوشت کو، لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے اس کو کہنا بھینس چھوڑو بھینسا کہا کرو، کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے، وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بالکل لاغر ہو جائے، اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو، بہترین قسم کا، تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے. اور ٹھیک ہے، سنت ابراہیمی میں آئے گا، بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے، قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں، ہم انسانی شکل میں آئے، ہم ہے فرشتے ہیں، قوم لوط پہ عذاب لے کے ہیں. تو بھینس بالکل حلال ہے جی، اور حلال بھی ہے، اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو بے فکر ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہے.